السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، ان میں ہم نے وہ چیزیں بتائی تھی کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم نے تقریباً 16 چیزوں کی لسٹ بنائی ہے کہ جن کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں تو ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کو پتہ بھی ہوں گی، لیکن یاد دہانی کے لیے اور ہمارا سبق ہمیں یاد ہو جائے، دین کے مسائل ہمیں مزید محفوظ ہو جائیں، اس کے لیے ہم آج آپ کے سامنے ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تقریباً یہ 16 چیزیں ہیں جن کی ہم نے لسٹ بنائی ہے، ان کے سوا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ہم لائیں۔ سب سے پہلی چیز، بھول کر روزے کی حالت میں کسی نے کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر مٹکے کے پاس گیا، اس کو یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، اور 2-3 گلاس پانی پی گیا، بعد میں یاد آیا اچانک، تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ روزے کی حالت میں کھا پی لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانے کے لیے جو سیمپل دیتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے، تو وہ دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا ٹیکا لگوانا یا گلوکوز چڑھانا یعنی سلائن چڑھانا، ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے یا سلائن چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلا عذر محض طاقت حاصل کرنے کے لیے سلائن چڑھانا، گلوکوز چڑھانا یہ مکروہ ہے، روزے کا ثواب کم کرتا ہے، لیکن بہرحال روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے بلا عذر سلائن نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی عذر ہے، کمزوری آ گئی ہے، دست لگ گئے ہیں، تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، بالکل ہم روزے کی حالت میں سلائن چڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں قے ہو جانا، الٹی ہو جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ منہ بھر کر روزے کی حالت میں قے ہو جاوے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے ہم تو کتابوں میں جب سبق پڑھاتے ہیں اپنے طلبہ کو تو ایک بات کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر تگاری بھر کے بھی قے ہو جاوے نا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے بشرطے کہ منہ بھر کے ہو، لیکن قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کہو گے کرنے میں اور الٹی ہونے میں کیا فرق ہے؟ بھئی کسی نے زیادہ کھا لیا اور اس نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کی، اب یہ قے کی ہے، اس نے وامٹ کی ہے، تو اگر وامٹنگ کی ہے نا تو اگر منہ بھر کے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر الٹی خود بخود آئی ہے چاہے منہ بھر کے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 5، دانت سے یا منہ سے خون نکلا، ناک سے خون نکلا لیکن وہ حلق میں نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، ناپاکی کی حالت میں کسی نے صبح کی، یعنی یا تو اس کو احتلام ہوا تھا یا بیوی سے صحبت کی تھی، صبح اٹھا اور وقت بہت کم باقی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے میں 15-20 منٹ باقی تھے، اب اگر وہ غسل کرنے جائے گا تو سحری کب کھائے گا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر لے، وضو بنا لے، جلدی جلدی سحری کر لے، سحری کر لی اطمینان سے، اب نیت تو ہو ہی گئی اس کی، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی وہ ناپاک ہے، فجر کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے وہ غسل کر لے، غسل کر کے وہ نماز پڑھنے چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں اس کا یہ 10-15 منٹ گزر بھی جائیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں صبح کرنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 7، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، جیسے ابھی یہ رمضان گرمی میں آ رہا ہے، کوئی شاور میں بیٹھا ہے آدھے گھنٹے، چالو کر دیا غسل خانے میں یا 10-20 بالٹیاں بس اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہے، تو اس طرح ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کپڑا یا رومال یا چادر گیلی کی اس نے اور اس کو اوڑھ کے بیٹھ گیا، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 8، تھوک نگلنا۔ روزے میں جو تھوک آتا ہے نا، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ تھوکتے رہتے ہیں کہ بھئی تھوک آ رہا ہے، بار بار تھوکتے ہیں، تو یہ تھوکنا بار بار روزے کی حالت میں یہ غلط ہے بھائی، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھوک ہم کو دیا ہے یہ ہمارے گلے کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ، اس کو نگل جایا کریں۔ ہاں تھوک کو جمع کرنا منہ میں پھر نگلنا یہ مکروہ ہے، لیکن ویسے نارملی اگر تھوک آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو نگل جانا چاہیے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا۔ کتنی مرتبہ آپ کان کا میل نکالیں
جو ایئر بڈس ہوتے ہیں ان کو آپ کان میں داخل کریں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں ناک سڑکنا، کسی کو سردی ہو گئی یا ناک سڑکا ہو اور وہ جو ناک کی ریزش ہے وہ حلق کے راستے سے معدے میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 11، سر پر بھگو کر رومال رکھنا، رومال یا تولیہ اس نے اچھا بھگویا، گرمی لگ رہی تھی، سر پہ رکھ لیا اور بیٹھا ہے، تو اس طرح کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، روزے میں مسواک کرنا، مسواک چاہے گیلی ہو سوکھی ہو، یا خالی برش کرنا، خالی برش پیسٹ کے بغیر، یا مسواک کرنا، چاہے مسواک کا ذائقہ ہمارے منہ میں محسوس ہو رہا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ ہاں حلق میں اس کا یعنی گویا کہہ لو کہ اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو عرق ہے، وہ حلق میں ہمیں نہیں لے جانا ہے، کلی کر لینا ہے۔ نمبر 13، سرما لگانا، آنکھ میں سرما لگانا، دوا ڈالنا، یا آنکھ میں جیسے گرمی کی وجہ سے گلاب جل بہت سے ساتھی ڈالتے ہیں، تو آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے آنکھ میں دوا ڈالنے، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 14، خوشبو سونگھنا، روزے کی حالت میں عطر سونگھنا، عطر لگانا، یا وکس سونگھنا، وکس سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف وہ خوشبو ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں بھانپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ہم روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ نمبر 15، روزے کی حالت میں سویا تھا، احتلام ہو گیا، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاوے تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا دھیان رکھیں، فوراً غسل کر لیں بس۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں زیر ناف بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، بال کٹوانا، سر کے ناخن کاٹنا، سر میں تیل لگانا، مونچھ پر تیل لگانا، یا اپنے بدن پر کہیں تیل لگانا، بدن کے کسی حصے میں زخم ہو گیا تو ٹیو لگانا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں وہ بھی ہوں گی یعنی ان کے سوا جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گی یا آپ جاننے چاہتی ہوں گے ان کے بارے میں، تو سو بزرگوں چینل کے اباؤٹ میں ہمارا نمبر لکھا ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر لیں، یا اپنے علماء سے جو آس پاس میں رہتے ہیں مفتیان کرام، ان سے شریعت کو سمجھ کر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔